اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں اللہ، قرآن اور انسان کے سیریل پروگرام کے تحت 52واں لیکچر پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ 50 سیکنڈ۔ دلچسپی رکھنے والے دوست پچھلے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ یا اس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ آخری سیشن میں ہم نے ریسرچ ٹاپک قرآن کا پیغام برائے ترقی و جدت پسندی پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک قرآن حکیم اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ عزیز دوستو، دنیا کی زندگی میں یعنی اس ارتھلی لائف میں انسان کی مصروفیات و معمولات بنیادی طور پر دو طرح کے رشتوں کے گرد گھومتی ہے۔ ایک اپنے خالق و مالک کے ساتھ اور دوسرا زمینی مخلوقات کے ساتھ، خاص طور پر بنی نوع انسان کے ساتھ۔ قرآن نے بھی ان دو طرح کے رشتوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے انسان کی اللہ کے ساتھ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ذمہ داریوں اور حقوق و فرائض کا تعین کیا ہے۔ تاہم قرآنی تعلیمات کی روشنی میں انسان کی کامیابیوں کی معراج، ایپیکس، دونوں یعنی اللہ اور انسان سے وابستہ ذمہ داریوں کی کارکردگی میں مضمر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں کسی بھی مسلمان کی راست بازی یا تقویٰ کے اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے دونوں طرح کی ذمہ داریوں کی بیک وقت تکمیل کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آئیے اس آیت کے ترجمہ کو دیکھتے ہیں۔ تقویٰ یا راست بازی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، لیکن حقیقی تقویٰ اس میں ہے کہ جو اللہ، آخرت، فرشتوں، کتاب اور انبیاء پر ایمان لائے، دس از ون، اور دولت سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مدد کے لیے مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے اپنا وعدہ پورا کرے، اور جو غربت اور سختی اور جنگ کے دوران صبر کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اسی طرح سورہ عصر کی آیت نمبر 3 انتہائی اختصار، پریسائزلی، کنسائزلی مگر جامع طور پر یعنی کمپریہنسولی مسلمانوں کے لیے راست بازی یا تقویٰ کی زندگی کا ضابطہ فراہم کرتی ہے۔ سنیے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دونوں آیات کے مندرجات کو اگر یکجا کیا جائے تو ایک مسلمان کی تقویٰ کی زندگی کے 4 اجزاء کی نشاندہی ہوتی ہے۔ وہ ہیں ایمان کے 6 ارکان پر یقین اور اسلام کے 5 ستونوں پر عملی وابستگی۔ 2 ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے اعمال صالح یا اچھے کاموں کو اپنانا۔ 3 ہے بدی کے خلاف حق یا اچھائی کی جد و جہد کرنا، وتواصوا بالحق۔ 4 ہے دیگر تینوں افعال کو پورا کرنے میں صبر، عزم اور استقامت کا مظاہرہ کرنا۔
تقویٰ کی زندگی کے ضابطہ کو ایک بیان کی شکل دینے کے لیے ان 4 اجزاء کو ضم کیا جا سکتا ہے، مرج کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک راست باز یا قرآنی اصطلاح میں متقون یعنی متقی کی حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے، متقی کے مقام تک پہنچنے کے لیے ایک مسلمان کو مکمل طور پر اللہ کی رضا کے تابع ہونے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے جد و جہد کی یقین دہانی کرانا ضروری ہے۔ عزیز دوستو، ابتدائی ریسرچ ٹاپک میں ابتدا میں قرآنی حوالہ جات پر مبنی انسان کی تخلیق کا مقصد ترتیب دیا گیا تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ سنیے، انصاف پر مبنی پرامن اور مادی و فکری لحاظ سے ترقی کی منازل پر رواں دواں ایک ایسے معاشرے کا قیام جہاں اللہ کی رضا کی مکمل اطاعت اور انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ لہذا انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی رضا کی مکمل اطاعت اور انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنانے کا تقاضا کرتا ہے۔ تاہم اس مقصد کے حصول کے لیے انصاف پسند، پرامن اور مادی و فکری طور پر ترقی پذیر معاشرے کی تشکیل کی ضرورت ہے۔ قرآنی حوالہ جات میں نیک اعمال یا فلاح و بہبود یا انسانیت کی بھلائی کے لیے زیادہ تر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کا استعمال قرآن مجید میں سیاق و سباق کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اعمال کے لیے کیا گیا ہے، تاہم اس کا استعمال ہمیشہ راست بازی، انسانیت کی بھلائی، امن، نظم و ضبط وغیرہ سے متعلق اعمال کے لیے ہی کیا گیا ہے جن کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ ایک اور لفظ جو نیک اعمال یا فلاح و بہبود یا انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے الخیرات، خیر سے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت 148 میں مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا ہے فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ، جس کا مطلب ہے جب بھی نیکی کا موقع ملے اس میں سبقت لو، جلدی کرو، بھاگو، کہیں نیکی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ نیک اعمال کی طرح انسانیت کی بھلائی کا دائرہ کار بھی بہت وسیع ہے، لیکن مقصد ایک ہی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت و بندگی کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کی پلیئر حاصل کرنا، گریٹیفیکیشن۔ انسان کی تخلیق کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نیک یا صالح اعمال جن کا مقصد انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنانا ہو انہیں 3 اجزاء میں بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی امن، خوشحالی اور آزادی۔ در حقیقت یہ 3 باہمی معاون و منسلک بلڈنگ بلاکس ہیں جو پہلے انسانیت کی بھلائی اور فلاح و بہبود کی تعمیر کرتے ہیں اور پھر اسے برقرار بھی رکھتے ہیں، یعنی بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سسٹینیبلٹی انشور کرتے ہیں۔ اگرچہ انسانی فلاح و بہبود کے اجزاء میں ہر ایک اپنے طور پر اہم ہے، تینوں کے تینوں اہم ہیں اور وہ ایک دوسرے کے وجود کو تقویت بھی دیتے ہیں اور بقا کے ضامن بھی بنتے ہیں، مگر تاریخی تجربے کی روشنی میں امن، خوشحالی اور آزادی پر فوقیت رکھتا ہے۔ افراتفری کی صورتحال یا معاشرتی بدنظمی، ڈس آرڈر، معاشرے کی معاشی ترقی و نمو اور اس کے عوام کی ذاتی آزادیوں کو، پرسنل فریڈمز کو اور سلامتی کو برباد کر دیتے ہیں۔ یاد کیجئے،
فرشتوں نے انسان کی تخلیق کے وقت انسان کے خلاف جو اعتراض اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ انسان یا حضرت آدم زمین پر انتشار پھیلائے گا، یعنی فرشتے انتشار یا عدم استحکام کو خوشحالی اور آزادی کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 30 میں نازل ہونے والے فرشتوں کے الفاظ نوٹ کیجئے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا کیا آپ اس زمین پر ایسے شخص کو رکھو گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن نے بار بار اللہ کی مرضی و منشا کا انکشاف کیا ہے کہ انسان کو زمین پر امن، انصاف، نظم اور سماجی و اقتصادی مساوات قائم کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت 177 کے مطابق راست بازی یا متقون یا متقی کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے ان کو ایمان کا لازمی حصہ بنایا گیا ہے، یعنی یہ تمام جو امن کو قائم کرو، انصاف کرو، نظم و نسق قائم کرو، یہ ایمان کے ساتھ ملا کے آپ کو کوئی اعلیٰ مقام مل سکتا ہے۔ اگر انصاف، نظم اور سماجی و اقتصادی مساوات یعنی ایکویٹی معاشرے میں اچھی طرح مستحکم ہوں تو وہ اس معاشرے میں امن کے ضامن ہوتے ہیں، اور ایسا معاشرہ شخصی آزادیوں اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں مطلوب مسلم معاشرہ ایسا ہی ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد حوالہ جات موجود ہیں جو انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنانے کے لیے انصاف، نظم و ضبط، سماجی و اقتصادی مساوات اور امن کی انتہائی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حوالہ جات کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے جو اکثر گفتگو کا حصہ بنتے ہیں۔ وہ ہیں سورہ آل عمران کی آیت 108، سورہ النساء کی آیت 29 اور 30، سورہ الاعراف کی آیت 56، سورہ الرحمن کی آیت 8 اور 9، سورہ الفجر کی آیت 17 سے 19۔ سورہ الحدید کی آیت 25 میں بیان ہے کہ اجتماعی فلاح و بہبود کا نظام ایسے اصولوں پر استوار ہونا چاہیے جو معاشرے سے ہر طرح کی ناانصافی کو ختم کرے، اسے انتہا پسندی کے خلاف تہذیب اور معاشرتی زندگی کے ہر پہلو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کو اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں صحیح توازن اور مساوات قائم کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے تمام عناصر کو ان کے حقوق مساوی طور پر ملیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو ایمانداری کے ساتھ نبھائیں۔ انبیاء اکرام کو بھیجنے کا مقصد انفرادی اور اجتماعی انصاف قائم کرنا تھا۔ وہ ہر فرد کی ذاتی زندگی میں انصاف قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے دماغ، اس کے کردار، اس کے طرز عمل اور اس کے معاملات میں تسکین اور توازن پیدا ہو سکے۔ وہ انسانی معاشرے کا پورا نظام بھی انصاف پر ہی قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ فرد اور معاشرہ ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے کی بجائے وہ اپنی روحانی، اخلاقی اور مادی فلاح کے حصول کی جدوجہد میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنے۔ اس طرح سورہ الرحمن نظام کے استحکام کے لیے افراد میں انصاف، نظم و ضبط اور توازن کی اہمیت کو متاثر کن انداز میں بیان کرتی ہے۔ انسان کو ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ کائنات توازن اور انصاف پر قائم ہے اور فطرت کے قوانین بھی انصاف کے اصول پر مبنی ہیں، لہٰذا انسان
اور اس کا معاشرتی ڈھانچہ بھی صرف انصاف پر ہی قائم رہ سکتا ہے۔ عزیز دوستو، خوشحالی، پہلے ہم نے امن کی بات کی ہے، خوشحالی انسانیت کی بھلائی اور فلاح کا دوسرا جزو یا ذریعہ ہے۔ سورہ القصص کی آیت 77 نے خوشحالی کے لیے سنہری اصول بتائے ہیں جو بیک وقت معاشرتی امن کے پائیدار استحکام اور اس زندگی میں شخصی آزادیوں اور آخرت میں نجات کو یقینی بناتے ہیں۔ یعنی معاشرے میں پائیدار امن و استحکام، شخصی آزادیاں اور آخرت میں نجات، یعنی اس دنیا کی سکسیس، اس دنیا کی سیلویشن۔ برائے کرم اس قرآنی پیغام کے ہر حصے کو نوٹ فرمائیں، سنیں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یعنی 5 باتوں پر غور کیجئے۔ میں اب اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ لیکن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے ذریعے آخرت کے گھر کی تلاش کرو، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو آخرت کی نجات کے لیے استعمال کرو۔ 2، اور ابھی دنیا کا اپنا حصہ مت بھولیے۔ 3، اور بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اتنے گستاخیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، یا تو ویسے ہی نظر انداز کر دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے۔ اور 4 ہے، اور تم زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اسی کی کنٹینیوٹی ہے، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں انسانیت کی بھلائی پر مرکوز انسانی معاشرتی طرز عمل کے لیے 4 اصول بتائے گئے ہیں۔ اول، دنیاوی دولت کمانا ممنوع نہیں ہے، لیکن اسے صرف جائز ذرائع سے حاصل کیا جانا چاہیے، اور اس کو اپنی ذات اور دوسروں پر خرچ کرنے میں شائستگی، نو ایروگنس اور فیاضی نظر آنی چاہیے، اور اس کا مقصد آخرت میں اچھے انعام کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ دوئم، اللہ کا ارشاد ہے، اور ابھی دنیا کا اپنا حصہ مت بھولیے، جس کا مطلب ہے انسان کو زندہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، نہ کہ تنہائی کی زندگی جس میں ان خوشیوں اور سکون و آرام کو بھی چھوڑ دیا جائے جس کی قرآن اور سنت میں کوئی ممانعت نہیں کی گئی۔ دنیاوی سرگرمیوں اور عبادات کے مابین ایک توازن رہنا چاہیے، جیسے کہ سورہ الشرح کی آیت 7 اور 8 میں ذکر ہے، سنیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ لہٰذا جب آپ اپنے فرائض ختم کر لیں تو پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں۔ تیسرا، سورہ القصص کی آیت 77 میں اللہ نے بھلائی اور اچھائی کا سنہری معیار مقرر کیا ہے۔ انسان سے کہا گیا ہے دوسروں سے بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور 4 ہے انسان کو دنیا میں امن قائم کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ تو عزیز دوستو، دنیاوی فوائد و اسباب پر آخرت کے اجر و انعام کی برتری کے اعتراف کے باوجود انسان کو اپنی ترقی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے
اللہ کے عطا کردہ وسائل کو بھرپور انداز میں استعمال کرنے کی واضح ہدایت کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت 17 میں نازل ہوا ہے، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے نشو و نمائی کی صلاحیت دی ہے، مسلسل نشو و نمائی۔ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اپنی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن وسائل، مادی بھی اور ذہنی بھی بروئے کار لائے جائیں، مگر یہ سب اللہ کی رضا کے مطابق ہونے چاہیے اور انسانیت کی بھلائی اور فلاح ملحوظ نظر ہونی چاہیے۔ لہٰذا ایک مسلم معاشرے میں معاشی نظام کو جدید، تخلیقی اور بہتر پیداواری ذرائع، مشاورتی پالیسیوں اور شراکتی اداروں اور جامع حکمت عملی یعنی انکلوسیو کے ذریعے دستیاب وسائل کے مؤثر ترین استعمال کو یقینی بنانا ہوگا کہ معاشرتی و معاشی مساوات اور انصاف کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ انفرادی مفاد کو بہتر عملی کارکردگی کی بنا پر ترجیحی حیثیت دی جاتی ہے، یعنی ایک کولیکٹیو انٹرسٹ ہوتا ہے، ایک انڈیویجول انٹرسٹ ہوتا ہے۔ انفرادی مفاد کا مطلب ہے انڈیویجول انٹرسٹ، لیکن قرآنی تعلیمات نے ایسے اقدامات کا ایک مؤثر کمپریہنسو فریم ورک تفویض کیا ہے جو ارتکاز دولت کو کم کر کے معاشرتی و معاشی مساوات کو قائم کرتا ہے۔ یہ معاشرے میں مختلف طبقوں میں معاشی تفاوت کو کم کر کے معاشرتی انصاف اور عام لوگوں کی خوشحالی کو یقینی بناتا ہے۔ قرآنی تعلیمات انصاف اور معاشرتی و اقتصادی مساوات پر مبنی ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کے قیام کے لیے ناانصافی، طاقت، اختیارات اور دولت کے ہر قسم کے ناجائز استعمال کی نفی بھی کرتا ہے اور محاسبہ بھی۔ در حقیقت انفرادی اور اجتماعی مفادات کے باہمی انحصار کے بارے میں قرآنی نظریہ کائنات کے معمولات میں رائج فطرت کے قوانین کے مطابق ہے۔ لہٰذا معاشرے کے اجتماعی مفاد کو ایسے طریقے سے محفوظ بنانے کی ضرورت ہے کہ انفرادی مفاد اپنی کارکردگی نہ کھو دے، کیونکہ انفرادی مفاد کی آپریشنل کارکردگی معیشت کی ترقی میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس کے لیے ایک ایسی مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے جس میں ریاست اور عوام کی سوچ و فکر میں یکسانیت و یگانگت ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز آزادی، یعنی فلاح و بہبود یا انسانی بھلائی کا تیسرا ستون یا تیسرا کانسٹیٹوئنٹ جز آزادی۔ آزادی انسانیت کی بھلائی کا تیسرا جز یا ذریعہ ہے۔ آزادی پر کئی سیاق و سباق میں تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے روحانی اور نفسیاتی سیاق و سباق میں بہت وسیع گفتگو ہو سکتی ہے، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اپنی بحث کو انسان کی فلاح و بہبود کے سیاق و سباق تک ہی محدود رکھیں گے۔ انسانی حقوق، شخصی آزادیاں، انصاف اور معاشرتی و معاشی مساوات قرآن اور اسلامی روایات کے بہت اہم مضامین ہیں۔ تمام شعبۂ زندگی میں رنگ، ذات اور ورثے کی امتیاز کے بغیر برابری کے اصول، غلامی کا خاتمہ، لوگوں کا بلا امتیاز معاشی و معاشرتی تحفظ، معاشرتی و معاشی مساوات یا ایکوٹی، انصاف کے فوری اور قابل رسائی فراہمی جیسے اصول قرآنی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
آخری خطبہ میں 1400 سال پہلے طے ہو چکے تھے، جو اپنی روح، اسپرٹ اور جامعیت، کمپریہنسونیس کے لحاظ سے جدید دور کے انسانی حقوق سے بہتر ہیں، جن کا آغاز میگنا کارٹا یعنی 1215 سے ہوا اور بعد میں گلوریس انقلاب، فرانسیسی انقلاب، پیپلز چارٹر اور بعد میں انسانی حقوق کے پروٹوکول کے حوالے سے زیر بحث رہتے ہیں۔ تاریخی طور پر دولت اور طاقت کے ارتکاز کی حفظ، گریڈ، معاشرتی و معاشی ناانصافی، عدم مساوات، سیاسی استحصال اور انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں سے محرومی کی بنیادی وجہ رہی ہے۔ ان ساری برائیوں کی اصل وجہ دنیوی زندگی کے بارے میں انسان کی غلط فہمی رہی ہے۔ انسانی معاشرہ امن، خوشحالی اور آزادی کا گہوارہ بن سکتا ہے اور معاشرتی و سیاسی اور معاشی برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے یقین کر لیں کہ دنیاوی زندگی کی دولت اور طاقت اللہ کی ملکیت ہے۔ انسان تو دنیاوی دولت کا صرف امانت دار ہے، ٹرسٹی ہے۔ انسان کے مالکانہ حقوق بحیثیت اللہ کے نائب کے اللہ ہی کی ہدایت کے تابع ہیں اور مقررہ وقت کے لیے ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، فار اے فکس ٹائم۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی انسان جمع کرتا ہے یہیں رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اپنا جسم بھی خاک میں مل جاتا ہے اور صرف اس کی روح یا روحانی وجود ہی اپنے اعمال کی قدر یعنی اپنا پرفارمنس کارڈ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ انسان سے دولت کے ایک امانت دار کے طور پر پوچھا جائے گا کہ اس نے دولت کتنے منصفانہ انداز میں اکٹھے کی اور اس نے کتنے انصاف سے اس کو خرچ کیا اور اس نے غریبوں اور مسکینوں کی بھلائی کے لیے کیوں خرچ نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور میراث اللہ ہی کی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کی یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1AR12۔ ویب سائٹ از www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔